ایک بہت بڑی مزار ہے پورے ہند کے اندر. اور لارڈ کلفٹن، یہ جو بڑے بڑے جو یہاں پر برٹشرز آئے تھے جنہوں نے حکومت یہاں پر کی، انہی میں سے ایک کہنے لگا میں نے ہند کے عجائب میں سے، یعنی عجیب عجیب انڈیا کی جو چیزیں میں نے دیکھی، وہ کون سا ملک؟ انگلینڈ، یورپ کا ایک کنٹری، وہاں سے یہاں پر آ کر وہ 90 ایئرز تو طاقت کے ساتھ حکومت کرے 1857 سے 1947 تک. تو یہ 90 ایئرز کے اندر جو بڑے بڑے لارڈ گزرے لوگوں کے، تو لارڈ کرزن اس میں سے ایک گزرا، اس نے کہا کہ میں نے ہند کے عجائبات میں سے ایک عجیب چیز یہ دیکھی کہ وہ اجمیر میں ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت چل رہی ہے. دکھیارے غم کے مارے غمگین آتے ہیں اور خوش خوش ہو کر یہاں سے واپس جاتے ہیں. ایسا دربار ہے غریب نواز کا جن کے دشمن بھی خود گواہی دیتے ہیں. تو یہ سلطان الہند ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ خواجہ خواجگان ہے. ان کی عجب شان ہے. یہ جب بالکل چھوٹے سے کمسن ہے پیدا ہوئے، یہ کون سے علاقے کے ہیں؟ سنجر کا علاقہ ہے. یہ افغانستان اور ایران کے ملا جلا ایک علاقہ ہے جس کو خراسان کہا جاتا ہے. صوبہ ہے خراسان، اس کے اندر ایک جگہ ہے، وہ جگہ سنجر کہلاتا. اس سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو سنجری کہتے ہیں. اور وہاں پر بڑے ہوئے اور 13 سال کی کچھ عمر تھی. اس وقت میں ان کے پاس ایک باغ تھا اور ایک چکی تھی. وہ چکی جو ہے آٹے کی جیسا گرنی ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ لا کر دیتے وہ. اور ایک کھجور کا باغ تھا، یہ ان کی ملکیت میں تھا. اور ان کا انداز یہ تھا کہ وہ شروع ہی سے لوگوں کو عطا کرتے ہیں. یہ عطا رسول ہے، دیتے ہی ہیں بچپن ہی سے. غریب نواز ان کی عمر 6 سال تھی. سلطان الہند سرکار غریب نواز کی عمر صرف 6 سال کی تھی. اس وقت میں عید کا دن ہے، جب جا رہے تھے نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف، 6 سال کا ایک بچہ تھا. وہ بچہ یتیم بچہ تھا اور سب اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور غریب نواز بھی بہت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے. جب اس بچے کو دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے اور غربا میں سے نظر آ رہا ہے، اس کا لباس خود مسکینوں کے جیسا ہے، آپ نے اسے اپنے گھر لائے اور اس کو اپنا لباس عطا کیا اور اپن پرانا لباس پہنے اور خود اس کو وہ نیا لباس عطا کر کے اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر گئے اور اسے کھانا بھی کھلایا تھا. یہ شروع سے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. کھانا کھلا دینا، کپڑا دے دینا، خوش کر دینا، لوگوں کی بات کو مان لینا، یہ اس طرح کا مزاج تھا شروع سے. غریب نواز 13 سال کی عمر میں جب ان کے پاس پنچکی تھی اور ان کے پاس کھجور کا ایک باغ تھا، اس باغ میں ابراہیم نام کا ایک اللہ کا ولی آ گیا. ابراہیم خندوزی ان کا نام تھا. یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک اللہ کا بندہ ایسا کہ یہ مجذوب میں سے تھے. جذب کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، مجذوب ایک ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی جو کیفیتیں ہوتی ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی ولی کی وہ ہوتا ہے جس کو مجذوب کہتے ہیں، جذب کی کیفیت ہوتی ہے. ان کو پہچاننا اگر ہو کہ یہ مجذوب ہے کیا، کیونکہ وہ پرانے بوسیدہ کپڑوں میں رہتے ہیں، وہ گٹھڑی کے لال ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک اس طرح سے ٹوکری وغیرہ ہوتی ہے، اسی میں کپڑے ڈال لیتے ہیں، کھانے کی چیزیں ہوتی ہے اور وہ جا کر فٹ پاتھوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ایک عجب ان کی لائف ہوتی ہے. یہ مجذوب ہوتے ہیں، ان کے اندر جذب کی کیفیت ہوتی ہے، تھوڑا سا عجب کیفیت والے ہوتے ہیں. لیکن ان کو پہچاننے کا ایک طریقہ بتایا ہے بزرگوں نے، وہ یہ کہ ان کی پیٹھ کے پاس آ کر کھڑے اور درود شریف پڑھیں، یہ فوری سے پلٹ کر دیکھا گا کہ کون درود پڑھ رہا ہے. یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، ان کو پہچاننے کی نشانی ہوتی ہے. یہ مجذوب ہوتے ہیں. تو وہ مجذوب ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے ہی پھرتے پھرتے ان کے باغ میں آ گئے غریب نواز کے. یہ تھے معین الدین حسن سنجیری، 13 سال کی عمر، باغ کو پانی دے رہے ہیں اور آ گیا مجذوب، ہاتھ میں کچھ باسکٹ وغیرہ ہے بستہ لے کر. اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مجذوب آیا ہے تو فوری سے ادب سے دوڑے، اپنی چادر لی اور چادر بچھایا اور اس کو بٹھایا. یہ نیک لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، بڑوں سے محبت، تعظیم، ریسپیکٹ. دیکھیے کم عمری کے اندر انہوں نے وہ تمام چیزیں کر دکھائی اور مجذوب کے لیے اپنی چادر پیش کر دی، بٹھایا اپنے باغ میں. وہ مجذوب بیٹھ گیا چادر پر. اس کے بعد انہوں نے اس بٹھانے کے بعد انتہائی اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ یہ جا کر انگور کا ایک خوشہ لائے، دھویا اور لا کر ان کے سامنے رکھا. مجذوب نے ان کی طرف نظر کی، یہ بچہ بڑا اچھا ہے. مجذوب نے دیکھا، انگور کھایا. اس کے بعد پھر اپنی پوٹلی کھولی اس نے، اور کھولنے کے بعد اس میں روٹی تھی، باسی پرانی روٹی. اس نے وہ روٹی اپنے منہ میں ڈالی، چابا، پھر منہ سے نکال کر ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نواز کے منہ میں وہ ڈال دیا. اور جیسے انہوں نے وہ روٹی چابی، ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. دنیا کی محبت جاتی رہی. یہ دنیا، یہ باغ، یہ پنچکی، یہ لوگوں کا آنا جانا، یہ سب انگور، یہ سب چیزوں کی حاجت نہیں. اللہ کا ذکر کریں گے، یہ سب چیزوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے اسی وقت میں اس باغ کو بیچا، جو رقم آئی وہ رقم صدقہ کیا. پنچکی تھی، پنچکی کو بیچا، اس سے جو رقم آئی وہ بھی صدقہ اور خیرات کر دیا. اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے چل پڑے اور یہ وہاں سے نکلے. اور پھر جب پہنچے تو بغداد معلیٰ پہنچے. بغداد شریف میں
ان کی ملاقات ان کے ماموں سے ہوئی، وہ سیدی سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں جا کر ان سے ملاقات کی، علم حاصل کیا۔ اب یہ پھرتے رہے، خراسان کے علاقوں میں گئے، الگ الگ علاقوں میں گئے، اور انہیں علم کا شوق رہا، علم دین حاصل کرتے رہے، بہت سا علم انہوں نے پہلے جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی خارون کے ایک اللہ کے ولی حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہیں عام طور پر عثمان ہارونی کہتے ہیں، ہارون اس علاقے کا نام ہے، اس لیے اس کو ہارونی کہنا ہے، لیکن اب چونکہ واو اور نون کو ملا لیتے ہیں تو ہارونی کی جگہ ہارونی پڑھ لیتے ہیں، اس کو واو اور نون چونکہ مل کے آتا ہے تو ہارونی کہہ لیتے ہیں عام طور پر۔ تو بہرحال عثمان ہارونی کہہ لیں یا عثمان ہارونی کہہ لیں، جو خلقت کی زبان پر عام ہو گیا وہی عام ہو گیا، عثمان ہارونی۔ تو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیعت کر لی، خلافت انہوں بعد میں عطا ہو گئی اور خلافت ملی، بیعت ہوئے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے ولی عثمان ہارونی نے انہیں اپنے ساتھ رکھا، یہ خدمت کرتے، بہت زیادہ اپنے پیر کے ساتھ رہتے، سنگت صحبت جب ہوتے سنگت اختیار کرتے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پانی کا ایک پیالہ دے دیا، اپنا پانی کا بچہ ماندہ پیالہ دیا، تو غریب نواز نے وہ پانی پیا۔ پینے کے بعد پھر انہوں نے پوچھا پیر و مرشد نے کہ آسمان کی طرف نظر کرو، اے معین آسمان کی طرف نظر کرو۔ غریب نواز آنکھوں کو اوپر کی طرف نظر کی، دیکھا تو پوچھا پیر و مرشد نے کہ بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے عرش معظم نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب نیچے کی طرف نظر کرو۔ تو انہوں نے زمین کی طرف نظر کی تو پوچھا اب کیا نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تحت الثری نظر آتا ہے، یعنی 7 زمین کے طبق نظر آتے ہیں، نیچے کا حصہ تک نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اب مکہ مکرمہ میرے ساتھ۔ اس کے بعد اپنے شاگرد خاص کو، اپنے مرید خاص کو معین الدین، معین کا مطلب مددگار، معین الدین دین کا مددگار، جیسے ہم غوث اعظم کو کہتے ہیں محی الدین، دین کو احیا کرنے والا، حیات دینے والا، محی الدین۔ معین الدین کون؟ جو مدد کرتا ہے، معین ہے، مددگار، کس کا مددگار؟ دین کا مددگار، معین الدین ہے۔ حسن ہے، ان کے دادا حسن ہے، حسن ہے، یہ دادا حسین ہے، اور پھر نانا کی طرف سے امام حسن کی طرف جاتا ہے، اور معین الدین حسن سنجر کے رہنے کی وجہ سے سنجری، اور سلسلہ چشت میں رہنے کی وجہ سے چشتی کہا جاتا ہے انہیں۔ اب یہ وہاں سے گئے کعبہ معظمہ کے پاس اور طواف کعبہ کیا، حج بیت اللہ ہوا۔ جب حج کر لیا، حج پورا کر لیا، تو غلاف کعبہ کو تھام کر ان کے استاد، ان کے پیر و مرشد عثمان ہارونی نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میں معین الدین کو لایا ہوں، اسے تو قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، غیب سے ندا آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا ہے۔ وہاں سے وہ خوش ہوئے اور پھر انہیں لے کر اب مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ آئے اور وہاں سنہری جالیوں کے روبرو ٹھہرے، اور جب وہاں پر جا کر سلام عرض کیا تو اندر سے بھی آواز آئی اے ہند کے ولی تمہیں پر سلام ہو۔ تو یہ جان گئے کہ مجھے سلام بھی آیا ہے اور ہند کی ولایت عطا کی گئی ہے۔ تو دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت معین الدین حسن سنجری کو ولایت عطا ہوئی اور ہند عطا کیا گیا۔ حکم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہند کو جاؤ۔ خواب میں جب سو گئے دیکھا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور حکم فرما رہے ہیں اے معین تم ہند میں جاؤ، جا کر تبلیغ کرو۔ تو یہ بڑے فکر مند ہوئے کہ ہند کدھر ہے۔ وہ افغانستان کے علاقے خراسان کے رہنے والے، سنجر کے رہنے والے، ایران اور افغانستان کا بارڈر کا علاقہ، وہاں سے وہ ادھر گئے ایران سے ہوتے ہوئے، اب وہاں سے ہند کی طرف کیسے آئیں؟ تو خواب میں انہیں دنیا کا نقشہ دکھایا گیا اور نقشے کے اندر ہند دکھایا گیا اور کس راستے سے گزرنا ہے، کون سی ندیاں لگیں گی، کون سے پہاڑ لگیں گے، کون سی چوٹیاں ہوں گی، کون سے راستوں کو عبور کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ساری بشارت دے دی۔ غریب نواز نیند سے بیدار ہوئے، عزم کر لیا کہ اب مجھے ہند کی سرزمین پر جانا ہے، حکم رسول ہے اور مجھے جانا ہے۔ اب وہاں سے نکلے اور جب نکلے تو اب راستے میں ایک ایک معاملہ الگ الگ آتا رہا۔ ایک جگہ پر آ کر ٹھہرے تو وہاں پر جھگڑا چل رہا تھا آپس میں۔ کس بات کا جھگڑا ہے یہ؟ جب آپ نے پوچھا کہ جھگڑا کس بات پر کر رہے ہو تم لوگ، کہا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو یہ لوگ قبلہ ایسا بنا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قبلہ ایسا ہونا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا قبلے کا کیا ہے؟ تو کہا کہ قبلہ ادھر کو ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ ادھر کو ہے۔ تو آپ نے اس کو بلایا جو جھگڑ رہا تھا، اس کو بلا کر اپنی چادر اس کے سر پر رکھی اور فرمایا دیکھ ادھر۔ تو اس نے جیسے ہی اٹھا کر دیکھا وہاں سے کعبہ معظمہ نظر آیا، اس نے کہا کہ قبلے کی یہ سمت درست ہے، ایسا ہی بناؤ، میرا جھگڑا غلط تھا۔ تو اس کو اپنی چادر اس کے سر پر ڈالی تو وہاں سے قبلہ دکھا دیا۔ کہاں؟ وہ افغانستان کا علاقہ
اور کہاں مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ معظمہ، کتنے بڑے بڑے بیچ میں پہاڑ، کتنی گھاٹیاں، کتنی وادیاں، سمندر، کیا کیا راستے، لیکن اس کے باوجود بھی سارے راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب وہ دکھانا چاہتے ہیں تو اپنے ہی شہر سے آدمی کو کعبہ معظمہ کا دیدار کروا دیتے ہیں۔ وہ ہے غریب نواز، اللہ نے انہیں ولایت عطا کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا، وہ انتخاب رسول ہے، وہ غریب نواز ہے، ان کا مزاج ایسا ہے کہ لوگوں کو عطا کرنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، وہ چیزیں عطا کی جس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ وہاں سے نکلے، 40 درویشوں کا قافلہ تھا، 40 نیک لوگوں کا قافلہ، اور وہ قافلہ اب اہل اللہ کا چل پڑا، ادھر سے آیا تو ہند کی طرف آ رہا ہے، تو دریا راوی ہے، اس دریا کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہی دریا عبور کرنا ہے، اس دریائے راوی کو عبور کیا، عبور کرنے کے بعد ہند کی سرزمین میں داخل ہوئے اور لاہور کے داتا گنج بخش علی حجویری کے شہر میں آ گئے۔ اور اللہ کا پہلے سے ایک شعر یہاں پر موجود ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اس دربار کو دیکھا کہ ہند میں پہلے سے ایک ایمان والا آیا ہوا ہے اور یہ لاہور کی سرزمین پر آیا ہوا ہے، اور ہم نے پنجاب کا یہ دریا عبور کیا ہے راوی، اور راوی کے بعد آ گئے لاہور، اور جب یہ قافلہ آیا وہاں پر پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد 40 دن تک اسی جگہ پر ٹھہرے رہے غریب نواز۔ آج بھی وہ جگہ بنی ہوئی ہے، پاکستان کے شہر لاہور میں ایک کمرے کے جیسا بنا ہے، اس جگہ پر آپ نے قیام کیا تھا 40 دن تک، اس چلہ کاٹنے کے بعد وہاں سے پھر اب آگے بڑھے۔ یہ اہل اللہ ہے، اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کے دربار میں خود حاضری دی ہے، اور اس کے بعد اب چل پڑا قافلہ، اب جو لاہور سے چل پڑا ادھر پنجاب، جو انڈیا کے اندر کا پنجاب ہے، وہ بھی انڈیا کا ہی پنجاب تھا، اب پاکستان میں چلا گیا، اس لاہور سے اب اس سمت میں آئے، ہریانہ کی سمت، اور پھر دہلی کی طرف۔ اب یہ جب آ رہے تھے ان کے ساتھ 40 مسلمان تھے، اور یہ لوگ سب کے سب داڑھی والے تھے، سب سنتوں کے عامل تھے، اور ان کے ہاتھوں میں قرآن بھی تھا، ایک لوٹا ہوا کرتا تھا غریب نواز کے پاس، اور ایک تسبیح ہوا کرتی تھی، اور یہ دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، مال متاع ڈھیر ساری چیزیں نہ، یہ اللہ والے تھے، انہیں دنیا کے سامان کی کوئی حاجت بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، اور یہ ایسے ہی چل پڑے۔ اور یہ قافلہ جب نکلا تو یہ راستے میں کیا ہوتا، جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہند کی سرزمین پر گونج اٹھی اذان، پنجاب کے علاقے میں، ہریانہ کے علاقے میں اذان کی آواز گونج اٹھی، یہاں مبارک قدم غوث اعظم کے بھانجے کا آ رہا ہے، غریب نواز کا آ رہا ہے، سلطان الہند یہاں پر قدم رکھے ہیں، اب وہ ہند کے اندر دہلی کی طرف آ رہے ہیں، اور اب آوازیں شروع ہوئی ہے، 40 درویشوں کا مبارک قافلہ راوی اب عبور کرتا ہوا دریا کے آگے آیا، اور اس کے بعد پنجاب کے اس علاقے میں آیا، اور ان کی زبانوں پر تھا اللہ 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 اللہ۔ یہ عجب قافلہ تھا ہند کی سرزمین پر، کفرستان کے اندر، جہاں بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی، جہاں پہاڑوں کو خدا مان کر پوجا کیا جاتا، بہتے دریاؤں کو 5 بڑے بڑے دریا ہے، اس لیے تو اس کو پنج آب، آب یعنی پانی، 5 دریا جہاں سے بہتے، اس پنجاب کے علاقے کے اندر اللہ کی صدا بلند ہوئی، اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ یہ قافلہ، مبارک قافلہ، 40 درویشوں کا قافلہ، جس قافلے کا امیر سلطان الہند سرکار غریب نواز ہے، دین کے مددگار معین الدین امیر قافلہ آگے آگے ہے، پیچھے مریدین کا قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہاں سے چلتے چلتے قافلہ آگے بڑھا، اور قافلہ آ کر دہلی میں ٹھہرا، اور دہلی میں لا الہ الا اللہ کی گونج اٹھی، اور سب درویش پکارنے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سرزمین ہند میں دہلی کی جگہ پر اس وقت جو سب سے بلند آواز اٹھی وہ غریب نواز کی زبان اقدس سے نکلا ہوا وہ کلمہ رسول ہے لا الہ الا اللہ۔ اور جیسے ہی آوازیں سنی، یہاں کے جو مشرکین تھے تعجب کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے، یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں، یہ کیا ان کا مذہب ہے، اور اس ملک میں ہمارے پاس یہ کیا لینے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، کہاں کے رہنے والے، یہ بڑے بڑے اونچے اونچے قد، یہ افغانستان کے لوگ ہیں۔ ہاں، سلطان الہند غریب نواز افغانستان سے تشریف لائے، وہ افغانستان کے ہی رہنے والے تھے، افغانی تھے، اور اس سمت میں آئے، سنجر کے رہنے والے تھے، اس سمت میں آئے، دعوت کے لیے آئے، تبلیغ کے لیے آئے۔
احکام قرآن کو عام کرنے کے لیے آئے، قرآن کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے اور دلوں سے کفر کو نکال کر دلوں کو پاک اور روشن کرنے کے لیے غریب نواز مشن رسول لے کر دنیا میں جب آئے تو ہند کے اندر جب آئے تو کھانڈے راؤ سے ملاقات ہو گئی۔ کھانڈے راؤ ایک بہت بڑا بادشاہ، اس وقت کا راجپوتوں کا بہت بڑا گورنر، دہلی کے اندر راجپوتانہ لوگوں کا دبدبا تھا اس وقت میں، اور وہ لوگ وہاں پر بادشاہ تھے، تو راجہ تھا، راجپوت تھا، اور اس نے کھانڈے راؤ نے کہا یہ کون سے لوگ آئے ہیں؟ ایک لشکر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر انہیں گرفتار کرو، انہیں پکڑو، انہیں کون ہے وہ لوگ؟ جب وہ لوگ آئے، سلطان ہند غریب نواز کو دیکھا، حضرت معین الدین حسن سنجری کو دیکھا کہ کتنا حسین چہرہ ہے، کتنا پاکیزہ ان کا انداز ہے، کیسا ان کا طریقہ ہے، ان کا حسن اخلاق اور ان کا طور طریقہ نبوی انداز یہ دیکھنا تھا۔ انہیں کہا کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتے، ہمیں کوئی غم نہیں دیتے، ہم پر کوئی حملہ نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ان سے کیوں جھگڑا کریں؟ انہوں نے ان کو دیکھا اور وہ لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے، توبہ کی اپنے کفر سے، اور سب سے پہلے وہ لوگ آ کر اسلام قبول کرے، اور انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعداد میں اضافہ شروع ہوا۔ یہ بھارت کی سرزمین پر، دہلی کی سرزمین پر بڑی تعداد میں راجپوت لوگ اسلام قبول کرے، اور اس کے بعد دوسرا جب یہ سب لوگوں کی بات کھانڈے راؤ کو پتہ چلی، تعجب کیا کہ میرا قافلہ، راجپوتوں کا قافلہ، یہ کیسے اسلام قبول کر لیا؟ وہ آیا اور وہ دیکھا، وہ گرویدہ ہو گیا، وہ بھی داخل اسلام ہوا۔ اس کے بعد اب دہلی کے اندر چند مسلمان ہو گئے، دہلی میں کچھ مشرکین جو راجپوت مذہب سے تھے مسلمان ہو گئے۔ اب سلطان الہند سرکار غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور دہلی میں انہیں کہا کہ اب یہاں ٹھہرو، دعوت کا کام تمہیں دہلی میں کرنا ہے، تبلیغ کا کام تمہیں دہلی میں کرنا ہے، لوگوں کو نماز سکھاؤ، شریعت سکھاؤ، سنت سکھاؤ، اور ان کو اور لوگوں کو اس میں داخل اسلام کرو، میری منزل اور آگے ہے۔ اب دہلی سے غریب نواز معین الدین حسن سنجری، جنہیں خواب میں جو چیز دکھائی گئی وہ راستے کو یاد کیا کہ اب میری منزل دہلی نہیں ہے، دہلی میں نے اپنے ایک جانشین کو رکھ دیا، اپنے خلیفہ کو رکھ دیا، اب آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھے، اور پھر وہاں جا کر اب نیا کام شروع کیا۔ اور راجپوتوں کا علاقہ وہ بہت ہی خوفناک علاقہ، اس جگہ جا کر غریب نواز نے کام شروع کیا، اور ان کو بہت سے مصائب وہاں پر آئے، اور جیسے اسے آپ نے سنے ہیں پہلے بھی بیانات کہ کس طرح سے راجپوتہ لوگوں نے کس طرح سے آپ پر حملے کیے، اور کیسا آپ کا پانی کا واقعہ پیش آیا، اونٹوں کا واقعہ پیش آیا، یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو بڑا پریشان کیا گیا، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئی، اور یہاں کے بادشاہوں نے، یہاں کے راجاؤں نے بڑی تکلیف پہنچائی۔ اس وقت آپ خواب میں آئے، اور خواب میں افغانستان کے شہنشاہ جو تھے اس کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ تم ہند پر آؤ، ہم تمہیں ہند عطا کرتے ہیں۔ وہاں سے وہ بادشاہ ہند آیا، اور آنے کے بعد یہاں کے راجہ کو گرفتار کر کے زندہ سلطان الہند نے اس کے حوالے کیا، اور اس طرح سے ہند کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اب غریب نواز اس کے بعد اپنے خلفاء کے اندر دین کا پیغام عام کرنے کے لیے جوت جلائی۔ وہ ایک شمع ہے جو مدینے سے روشن ہوئی، اور وہی شمع جو مدینہ منورہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند کی طرف میں بھیجا، وہ شمع ہے سلطان الہند غریب نواز۔ اس شمع نے ایک اور شمع کو روشن کیا، اسی کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ ایک چراغ نے اور ایک چراغ کو روشن کیا، تو وہ خواجہ بختیار کاکی نے ایک اور چراغ کو روشن کیا، وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو پاک پتن میں ہے، اس وقت ہند کا علاقہ تھا، اسی میں انہوں نے روشن کیا۔ پھر وہ ایک چراغ ہے جو روشن ہوا اور ہر طرف میں روشنی اور نور کو بکھیرا، وہاں سے پھر ایک اور چراغ انہوں نے جلایا، اور وہ چراغ ہے حضرت سید نظام الدین اولیاء کا چراغ، اور وہ نور انہوں نے پھیلایا ہند کی سرزمین پر، اور دہلی میں روشن ہوا لوگوں کے دلوں کو، اور اس کے بعد پھر روشنی پھیلی تو علاء الدین صابر کلیری رضی اللہ عنہ کو انہوں نے روشن کیا ایک اور چراغ، اور پھر وہاں سے یہ پھیلتا روشنی ہمارے شہر حیدرآباد کے قریب میں بندہ نواز سرکار، جنہیں ہم بہت ہی عقیدت سے گیسو دراز کہتے ہیں، جن کا نام محمد حسینی نام ہے، تو انہیں روشن کیا۔ وہاں سے روشنی پھیلتے ہند کے چپے چپے میں یہ چشتیہ سلسلہ پھیلا، اور سلسلے چشت کے بڑے بڑے بزرگوں نے اسلام کو پھیلایا، اور چونکہ یہاں کے لوگوں کا مزاج تھا بہت زیادہ مزامیر، گانے، باجے، ڈھول، تاشے بہت زیادہ یہاں پر بجتے، ہند کے لوگوں کی حالت ویسے ہی تھی، یہاں کے ہنود میوزک کے دلدادہ تھے، اتنا زیادہ میوزک کو پسند کرتے کہ بچہ پیدا ہوا تو باجے بجاتے تھے،
بچہ پیدا ہو گیا، کوئی شادی ہو جاتی تو باجا بجا دیتے تھے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو حتیٰ کہ کوئی مر جاتا تب بھی یہ لوگ باجا بجاتے تھے، اتنا زیادہ باجا بجاتے، ان کو شوق بہت زیادہ تھا باجوں کا۔ اب میوزک ان کے کانوں کو اتنا بھاتی کہ اچھی سی سر چاہیے، ترنم چاہیے، آواز چاہیے، گانے چاہیے۔ آپ خود بھی سمجھتے ہیں آج بھی بالی ووڈ پوری جگہوں پر بھاری پڑتا ہے گانوں کے اندر کہ کیسے ان کے گانے ہوتے ہیں، آج بھی دیکھیں دوسروں سے گانوں میں یہ آگے رہتے ہیں، میوزک میں نئے نئے میوزک نکالنا، انسٹرومنٹ نکالنا۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ بہت زیادہ شوقین تھے میوزک کے، تو اتنا زیادہ غنود کو شوق تھا میوزک کا کہ یہ سمندر کے کنارے جا کر ٹھہرتے، وہ سمندر کی لہریں آتی، یہ سنتے اس کو کہ کتنی اچھی آواز آ رہی ہے، یہ لہروں میں کتنی اچھی آواز آ رہی ہے۔ ان کا شوق بتا رہا ہوں میں، میوزک کا شوق اتنا تھا کہ سمندر کے کناروں پر جا کے ٹھہرتے تھے، کتنی اچھی آواز آتی ہے، کتنا دل کو بھاتی ہے، دل کو لبھاتی ہے، ایسا شوق ان کو تھا۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر اللہ کا ذکر بھی کیا تو ایک ترنم کی طرح سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 حق اللہ 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 الا 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 اللہ۔ ایک ردم تھی، ایک انداز تھا جس سے مشرکین کو اپنے طرف بلانا، کیونکہ یہ لوگ شوقین تھے ردم کے، آواز کے، ساؤنڈ اس طرح سے ہو جس کے اندر ایک دماغ اور دل کو سکون ملے، قرار ملے۔ تو یہ اس طرح ان کی خواہش تھی، اس حساب سے یہاں پر چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے لوگوں کو بلایا، تو کلمے کو اس طرح سے پڑھ کر اس طرح سے دعوت اور دین کا کام شروع کیا۔ اور دیکھتے ہیں ہند میں جنہوں نے سب سے زیادہ دین اسلام کو پھیلایا بلا شک و شبہ سلسلے چشت کے بزرگان دین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غریب نواز چشتیہ ہے، سلسلے چشت سے ہے، پھر خواجہ بختیار کاکی ہے، فرید الدین گنج شکر ہے، نظام الدین اولیاء ہے، پھر علاؤ الدین صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بڑے بڑے اہل اللہ ہیں، سب کے سب چشتیہ سلسلے کے ہیں۔ اور ہمارے شہر حیدرآباد میں جو دو بزرگ ہیں یہ بھی چشتی ہیں، جو ہمارے تحریک اسلامی کا جو سنی مرکز مسجد گلبانو نامپلی سے بالکل قریب میں جن کے دو مزار ہیں، ہم حیدرآباد کے شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں ہیں، اور نامپلی علاقے میں دو بزرگوں کے مزارات ہیں، اور ان کا نام ایک ہے بابا یوسف اور ایک ہے بابا شریف، تو ان دونوں کو ملا کر یوسفین کہا جاتا ہے۔ دو، ایک کہا تو یوسف، لیکن دونوں کو ملا کر یوسفین کہا جاتا، جیسے کعبہ معظمہ ہے، حرم شریف کہتے ہیں مکہ کو، مکے کا حرم، مکہ اور مدینہ دو حرم کو ملائیں گے تو کیا کہیں گے؟ حرمین۔ ایک رہا تو کہیں گے حرم شریف جا رہا ہوں، لیکن دونوں مکہ اور مدینہ دونوں کے حرم کو ملائیں گے تو حرمین شریفین کہیں گے، یعنی دو کے لیے حرمین کہا، دو کے لیے شریفین کہا، ایسے ہی دو کے لیے یوسفین کہتے ہیں لوگ، بارگاہ یوسفین کہتے ہیں، بارگاہ یوسفین شریفین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں دو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس طرح یہ دو اہل اللہ ہے جو یہاں پر ہے، ایسے ہی بے شمار اولیاء اکرام ہیں ہند کے، پتہ نہیں کس کس علاقے میں فیض لے کر سلسلے چشت کا پہنچے، چھوٹے چھوٹے سے گاؤں، چھوٹے سے قصبے، وہاں پر جا کر دین کا کام کیا۔ تو یہ جو ہند کے اندر جو شمع جلی ہوئی ہے، جو روشنی پھیلی ہوئی ہے، اندھیرا ختم ہوا، ظلمتیں ختم ہوئی، یہ روشنی، یہ چراغ جو لے کر آئے ہیں وہ غریب نواز ہے، جنہوں نے اسلام کے پیغام کو عام کیا، کلمہ توحید کو عام کیا، لا الہ الا اللہ کا ذکر یہاں پر عام کیا۔ اس سے پہلے اہل اللہ میں سے ایسے انداز میں کوئی بھی آ کر دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کیے۔ اس سے پہلے آئے تھے محمد بن قاسم۔ کون آئے تھے؟ ہند میں کون آئے تھے سب سے پہلے؟ محمد بن قاسم۔ یہ عرب سے آئے تھے، مکہ کے علاقے سے آئے تھے، سب سے پہلے انڈیا کے اندر جنہوں نے آ کر کلمے کو بلند کیا وہ ذات ہے 18 سال کا کڑیل نوجوان محمد بن قاسم۔ یہ بہت جنگجو تھا، دلیر تھا۔ سندھ کی وادی میں ایک قافلہ عرب سے آیا، اور عرب کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ وہاں کی ایک عورت کو یہاں کے لوگوں نے چھین لیا، مشرکین ہنود نے چھین لیا۔ وہ لوگ فریاد پہنچائے کہ ہمارے قافلے کو ہند میں لوٹا گیا ہے۔ تو عرب سے ایک قافلہ فوجیوں کا آیا، وہ فوجی ٹکڑی کا جو سردار تھا، سالار تھا، سپہ سالار تھا، اس کا نام محمد بن قاسم تھا۔ اس نے آ کر سب سے پہلے مشرکین کو گھٹنوں کے نیچے گرایا اور سب سے پہلے سندھ کے اندر حکومت قائم کی۔ ہم پڑھتے ہیں نا جن گن من ادینا یک جیا ہے، اس میں سندھ بول کے بھی آتا ہے، وہ سندھ پہلے
ہند میں تھا، اب سندھ دوسرے ملک میں چلے گیا ہے، تو وہ سندھ کے وادی کے اندر یہ واقعہ ہوا، تو سب سے پہلے ہمارا قافلہ جو آیا تھا سندھ میں آیا، اور آ کر وہاں پر کافروں کو نیچے کیا اور اسلامی جھنڈا بلند ہوا وہاں پر۔ بعد میں پھر رسا کشی ہو گئی، عرب کے اندر حاکم بدل گئے، رسا کشی ہو گئی، خلافت تبدیل ہوئی، اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم کو واپس بلا کر انہوں نے قتل کر دیا، اور وہ حکومت ٹک نہیں سکی، جم نہیں سکی، پہلی صدی کے اندر اسلام یہاں پر آ جاتا۔ تو اس کے بعد ایک لمبا پیریڈ، تقریباً 600 سال ایسے ہی اندھیریاں رہی ہے۔ کچھ صحابہ آئے تھے، میں نے ان کی قبر، ان کی زیارتیں کی ہے، وہ صحابہ کی جو کیرلا میں آئے تھے، اور انہیں کیرلا کے اس تٹ پر جو بالکل کنارہ ہے وہاں پر ہے، کافی مزارات ہے صحابہ کرام کے کیرلا میں، وہ اس وقت میں جہاز کے ذریعے آ گئے، لیکن انہوں نے ہند کا دورہ نہیں کیا، کیرلا میں آئے، وہیں پر آ کر انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا۔ تو اس لیے کیرلا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ وہاں کے اعتبار سے مانے جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں گے تو عرب طریقہ ہوتا ہے، بڑا سا جو ہے دسترخوان، پلیٹ ہوتی ہے، اسی میں کھانا کھانا، ان کے انداز دیکھیے آپ سب کے سب وہی عرب کا وہ طریقہ، کیونکہ اسلام انہیں عرب کے لوگوں سے ملا ہے، وہ ان کا انداز ہے، اور ہمیں جو اسلام ملا ہے وہ افغانستان کے مسلمانوں سے ملا ہے۔ ہند کے اندر جنہوں نے آ کر اسلام کو پھیلایا، یہاں کے مشرکین کو کلمہ پڑھایا، کون سے ملک کے لوگ تھے؟ وہ افغانستان کے تھے۔ احمد شاہ عبدالی، جن کو انڈیا کے اندر بہت برا بھلا کہا جاتا، تاریخ کی کتابوں میں تو ہند کی تاریخ میں تو بہت زیادہ ان کے خلاف میں لکھا ہوتا ہے، کیونکہ آ کر اس نے یہاں پہ جنگیں کی ہے، بابر کے خلاف میں بولا جاتا ہے کہ یہ جو دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے، اس طرح سے تھا۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے جو ڈائنسٹیاں چلے، تو ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم ہند کے رہنے والے ہیں، تو ہند کے اندر اسلام کون لے آئے، کیسے لے آئے، کیسے یہاں کی ڈائنسٹیوں کا نظام چلا۔ سید ڈائنسٹی تھی یہاں پر چلتی تھی دہلی کے اندر، جس کو سید ڈائنسٹی کہا جاتا، پھر قطب ڈائنسٹی تھی، قطب الدین ایبک کہہ رہا ہوں میں کہ یہاں کا قلی قطب شاہ سمجھیں گے حیدرآباد کا، یہ نہیں، یہ تو تلنگانہ، یہ یہاں کا دکن کا الگ تھا، بالکل چھوٹا علاقہ۔ میں ہند کے لیول کی بات کر رہا ہوں۔ قطب الدین ایبک جس نے قطب مینار بنایا تھا، تو قطب الدین ایبک جو وہاں پر اس نے قطب مینار بنایا، تو قطب الدین ڈائنسٹی چلی، سید ڈائنسٹی چلی، پھر غلام ڈائنسٹی چلی، تو بہت زیادہ تھی غلام ڈائنسٹی، پھر خلجی ڈائنسٹی چلی۔ خلجی ڈائنسٹی کے اندر تو بہت مشہور ہے علاء الدین خلجی، جن کے اوپر انہوں نے فلم بھی بنائی کہ وہ اس طرح سے ظالم تھا، ایسا تھا، اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال یہ بڑی بڑی 4 ڈائنسٹیاں جو چلی ہے وہ دہلی کے اندر چلی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور حاکم آئے اور انہوں نے وہاں پر حکمرانی کی اور بہت تیزی کے ساتھ اسلام کو پھیلایا۔ لیکن ایک عجب بات ان کے اندر یہ تھی، وہ کسی کو فورس نہیں کرتے تھے کلمہ پڑھو، اگر وہ فورس کرتے، 700 سال کا پیریڈ تھا، اگر وہ لوگ موب لنچنگ کرتے تو کوئی ایک بھی باقی نہیں رہتا تھا، اگر وہ لوگ اجازت دیتے، بادشاہ تھے وہ لوگ، حاکم تھے مسلمان، 700 سال تک حکمران تھے، وہ اگر موب لنچنگ کی اجازت دیتے مسلمانوں کے، تم بھی اس طرح سے کرو، تو کوئی باقی رہ سکتا تھا؟ نہ، انہوں نے کوئی موب لنچنگ کا ذریعہ، مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، موب لنچنگ کا واقعات نہیں آتے۔ 70 سال نہیں ہوئے ہندوستان آزاد ہو کے، کتنے 70 سال میں موب لنچنگ کے واقعات آپ دیکھ لیں، گجرات کے اندر آپ دیکھ لیں، یو پی کے اندر، راجستھان کے اندر، چندی گڑھ کے علاقے میں، کتنے علاقوں کے اندر جھنڈے لگا دیتے ہیں، مسجدوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اسلام کو ہم نے ایسے نہیں پھیلایا تھا۔ تمہیں اگر اپنے مذہب کا کام کا شوق ہے، کام ضرور کرو تم اپنے مذہب کا، لیکن دوسرے مذہب کے عبادت گاہوں پر، میناروں پر چڑھ جانا، جھنڈے لگانا، اور وہاں پر آ کر بہت دیر تک ٹھہرے رہنا، باجے بجانا، اور کوئی منع کرے تو انہیں مارنا، اس کے بعد پھر کیمرے آپ کے، ویڈیوز آپ کے، سب کے سب بڑے بڑے چینلز آپ کے، اس میں یہ کہنا کہ مسلمانوں نے پتھر بازی کی، بدنام کرنے کے لیے پورے چینلز آپ کے خریدے ہوئے، ایک ہی اونر اتنے چینلوں کا رہے گا، وہ جو چاہے گا ہر چینل وہی دکھائے گا۔ یہ حالات ہند کے اندر ہو گئے۔ مسلمان کب تبدیلی لائیں گے اپنے اندر، اور کب اس کا صحیح بھرپور جواب دیں گے؟ اب دیکھ ہی رہے ہیں آپ، ہماری مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو قانونی طور پر ہی چھین لیا جا رہا ہے۔ ایک تو پورے کے پورے چڑھ کر بابری مسجد کو شہید کر دیتے ہیں، بعد میں پھر قانون بن جاتا ہے، اور وہ قانون بنا کر انہیں مسجد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ اتنی ساری چیزیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لائیں؟ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ سب سے اچھی تبدیلی، خود نمازی بن جائیں۔ غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو عبادت گزار بنانا، لوگوں کو نیکوکار بنانا، لوگوں کے دلوں سے کفر نکالنا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام کا نظام، اور ہند کے لوگ اس نظام کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ وہاں پر تو بھید بھاؤ ہوتا ہے، یہ بڑی ذات کا ہے، یہ چھوٹی ذات کا ہے، جات جات کا فرق ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی جات والا، یہ چھوٹی جات والا، یہ ہمارے بازو میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ نہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی افغان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بھی ہو، اس کا قبیلہ ہے، اس کا خاندان ہے، اس کے شہر کا علاقہ ہے، ملک ہے، کہیں کا بھی رہنے والا ہو،
لیکن جب ٹھہریں گے نماز میں سب ایک ہی ساتھ کھڑے جائیں گے، بادشاہ وقت ہو یا اس کا غلام ہو، فوجی سپہ سالار ہو یا پھر گیٹ کیپر ہو، سب آ کر مسجد میں کھڑیں گے تو سب ایک ساتھ کھڑیں گے۔ یہ اسلامی نظام ہے کہ سب برابر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام دیا۔ اس نظام کو جو لوگ نہیں مانتے اس وقت بھی وہ کفر میں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو دعوت کی طرف بلا رہے تھے مکے میں، کیوں قبول نہیں کرتے تھے وہ لوگ؟ اسی لیے کہ ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے، ہم اتنے بڑے رئیس، ہم اتنے بڑے امیر، تو عمرہ اور اتنا غلام حبشی یہ سب کے سب ایک ساتھ ٹھہر جائے۔ بلال حبشی، کالا سیاہ رنگ اس کا، اتنے موٹے ہوٹ، اور یہ حبش کا رہنے والا، اور یہ آ کر کعبے کی چھت پر ٹھہر کر رضا کہے، اور اتنے بڑے بڑے امیر لوگ، مکے کے اعلیٰ اعلیٰ خاندان، قریش خاندان کے لوگ سب نیچے ٹھہرے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ٹھہرے ہیں، اور جنہیں کعبے کی بلندیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا وہ حضرت بلال حبشی ہے۔ دیکھو کیسی عزتوں سے نواز دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے یہ نظام لایا۔ اسی نظام حیات کو آگے بڑھانے کے لیے غریب نواز یہاں پر آئے، اور یہاں پر جو ستی کی رسم ہے جس کے اندر جب عورت بیوہ ہو جاتی، مرد کا دیہانت ہو جاتا پتی کا، تو پتنی کو کیا کرتے؟ ایک مچان پر لا کے کھڑا کرتے، سفید اس کو ساڑی پہنائی جاتی، اور ایک آگ کا ایندھن جایا جاتا، اور ایندھن اس علاوے کے اندر لا کر اس کو کھڑا کرتے، اور وہ ایندھن کے اوپر پتی کی جو ہے میت کو رکھ دیا جاتا۔ تو جیسے وہ ڈیڈ باڈی کو آگ لگاتے، چتا جل اٹھتی، جیسے ہی چتا جل اٹھتی اور گوشت کو آگ لگتی، گوشت گلنے لگتا، اور جیسے ہی ہڈی گلنے لگتی اس کو اشارہ دیتے کہ تو کود جا کود جا، تو پتنی اپنے پتی کے اوپر سے کود جاتی، چھلانگ لگاتی اور جل جاتی، اس کے بعد باہر نہیں نکل سکتی، وہ نکلے تو لاٹھیوں سے مار کے اس کو اندر ڈھکل دیتے۔ تو اس طرح سے گھیر لیتے تھے اس کو، اور اس کو حکم ہوتا تھا کہ وہ کود جانا۔ تو انڈیا کے اندر 100 سال 200 سال نہیں، ہزاروں ہزار سال یہ ستی کی رسم چلتی تھی۔ کون ہے انڈیا سے اس رسم کو مٹایا؟ یہ غریب نواز ہے جنہوں نے ایسی رسم و رواج کو مٹا دیا۔ عورت کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ پتی کا دیہانت ہو جائے تو عورت اس کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے۔ اگر عورت مر جاتی ہے تو پتی اس کا ریسپانسبل نہیں ہے کہ یہ منحوس تھا، نہ۔ اب اگر مرد آدمی مر گیا، اب اس کی بیوی کو کہے کہ تو منحوس عورت ہے، تیری وجہ سے پتی کا دیہانت ہو گیا، تو پھر یہ کتنی بری بات ہے، اس سے جینے کا حق چھین لیں گے۔ تو عورتوں سے جینے کا حق چھین لیا کرتے تھے ہند کے لوگ۔ اس حق کو جنہوں نے دلایا وہ ذات غریب نواز کی ہے، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا وہ ذات غریب نواز کی ہے، جنہوں نے خواجہ بختیار کاکی کو اپنا خلیفہ بنا کر دہلی کے اندر کھانڈے راؤ اور اس کے ساتھ والوں کے اندر اسلام کو پھیلایا وہ ذات غریب نواز کی ہے۔ ہند میں آج بھی مسلمانوں کے لیے شان، عزت، آن اور بان والی جو ذات ہے، خدا کی قسم وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ آج بھی ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے جب اجمیر کا دربار دیکھ لیتے ہیں، دل کو اطمینان ہوتا ہے، ہمارا یقین ہے، ایقان ہے کہ یہ ذات ہے یہاں پر موجود ہے، اور یہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور یہی ہے ان کی دعا سے اللہ اسلام کو بچائے گا بھی۔ یہاں پر چاہتے ہیں مشرک کہ ہند سے اسلام کو مٹا دے، مسجدوں کو ختم کر دے، مسلمانوں کو قتل کر دے، بہت سازشیں ہوتی ہے، بہت سے لوگ منافق ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور باہر کے منافق جنہیں مکہ اور مدینے کی خدمت ملی ہے وہ بھی مشرکین کو مکے اور مدینے میں بلاتے ہیں تاکہ ہماری دوستی مضبوط ہو جائے، ہمارے دوستانہ تعلقات مضبوط ہو جائے۔ تو حرم کی سرزمین پر رہنے والے وہ ظالم لوگ جو خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں لیکن بدترین جہنمی کے کتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف میں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں، ہند کے مشرکین سے دوستیاں کرتے ہیں، اور انہیں بلاتے ہیں حرم کی سرزمین پر غیر مسلمین کو بلاتے ہیں۔ کیوں بلاتے ہیں؟ انہیں دوستی چاہیے۔ کیوں دوستی چاہیے؟ انڈیا کے اندر آبادی زیادہ ہے، پیٹرول زیادہ لگتا ہے، ہمارے ملک سے پیٹرول خریدو، ہمیں گاہک چاہیے، پاپولیشن آپ کی ہائی ہے، دوسرے ملکوں میں اتنی آبادی نہیں، اتنی کھپت نہیں، تو اتنے آبادی والا ملک جہاں بہت بسیں چلتی ہے، جہاں پر بہت موٹر سائیکلیں، کار، کتنی گاڑیاں چلتی ہے، کتنے بڑے بڑے فیکٹری اور ریل، سب ڈیزل پیٹرول بہت زیادہ لگتا ہے، تو یہاں پر انہیں چاہیے ایسے لوگ جن سے دوستی ہے۔ انہیں اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں اسلام کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ اگر مسلمان کٹتے ہیں فلسطین کے اندر تو یہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ کون ہے وہ جو جہاد کے لیے کھڑا ہے، ہمیں اسی کو قتل کرنا، کیونکہ ہماری سعودی حکومت کو خطرہ اس سے ہے، ہمیں خطرہ یہود سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہنود سے نہیں ہے، ہمیں امریکہ سے، برٹین سے، جرمن سے، ہمیں فرانس سے خطرہ نہیں ہے، ہماری سعودی حکومت کو اگر خطرہ ہے ملیٹنٹ سے ہے، مجاہدین سے ہے، اسلام کے ماننے والوں سے ہے۔ مسلمان کہیں گے کہ یہاں پر شراب کیوں بک رہی، ہماری گورنمنٹ کو خطرہ ہے۔ مسلمان کہیں گے کہ یہاں پہ عورتیں کیوں ننگا ناچ کر رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کو یہ مسلمان گرا سکتے ہیں، مسلمانوں سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے، یہ سمجھتے ہیں سعودی حکمران، اس لیے وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کوئی خیال اگر کرتا ہے کہ ہمارے حالات خراب ہوں گے تو اتنے ممالک ہے، اتنا اچھا ملک فلسطین جہاں پر عظمت والی مسجد اقصیٰ ہے،
وہ اس مسجد کے اطراف میں بمباری ہوتی ہے، قتل عام ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب اپنے لبوں کو سیے ہوئے خاموش ہے کہ ہماری دوستیوں میں فرق نہ پڑے۔ تو آپ کی طرف کون دیکھے گا؟ روہنگیا کے مسلمانوں کی طرف کس نے دیکھا تھا؟ میانمار کی طرف کس نے دیکھا تھا؟ جیسے میانمار کے مسلمان، جیسے روہنگیا مسلمان، ویسے انڈیا کے مسلمان اپنے لحاظ سے اپنی تیاری آپ رکھیں۔ جو خود اپنے پیروں پر نہیں کھڑے تھا وہ دوسروں سے طاقت لینے والا سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے، شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو غریب نواز کے مشن پر کام کرنا ہے، آپ کی ترقی کسی اور سمت میں نہیں ہے، دعوت کے اندر ہے۔ آپ نے اگر تبلیغ کا کام کیا تو خدا کی قسم اللہ پھر سے جلا دے گا، پھر سے کامیابی دے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، اسی امت سے اللہ کا خطاب ہے، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی امتیں آئی ان تمام امتوں میں اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے منع کرتے ہو، تم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ تو ایک اللہ پر یقین رکھنے والوں برائی سے منع کرنے والا کام بھی کرو، نیکی کی طرف بلانے والا کام بھی کرو۔ جو شراب کی بوتل تھاما ہے اس کو منع کرو کہ شراب حرام ہے، ایسا مت کر۔ جو گٹکا کھاتا ہے اسے بتاؤ کہ اس طرح سے خودکشی مت کر، تو آخرت میں تباہ ہو جائے گا، تو قبر میں جائے گا تو وہاں پر نقصان اٹھائے گا، یہ کام مت کر۔ تو وقت سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہے، کیا تیری موت اتنی بدتر لکھ دی اللہ نے؟ کیوں اس طرح قدم بڑھا رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح غلط چیز اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے؟ زنا کے اڈے پر جا رہا ہے تو اپنے وجود کو ناپاک کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے زنا کی حالت میں موت آ گئی تو ہمیشہ کا کیا ٹھکانہ بن جائے گا؟ کہاں جائے گا وہ ناپاک وجود، وہ گندا جسم؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب زنا کرتا ہے ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، بندہ جب زنا کرتا ہے ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شرابی جب شراب پیتا ہے ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو اے شراب پینے والوں تمہارا ایمان تم سے جدا ہو جاتا ہے اس وقت میں۔ اے زنا کے اڈے آباد کرنے والوں، زنا کرتے وقت تمہارا ایمان جدا ہو جاتا ہے، اس سیکنڈز میں، ان منٹس میں اگر موت آ گئی تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ قسم کے گناہ کرتے ہیں، کوئی نماز چھوڑ کر، کوئی زنا کے اڈے پر جا کر، کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے، کوئی رشتہ داریاں کاٹ رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اتنی برائیاں ہمارے اندر جب جمع ہو جائیں گی تو کہاں سے آئے گی اللہ کی رحمت، اور کیسے ہم پر اللہ کا کرم ہوگا؟ کہاں سے اسلام پھیلے گا؟ ہم اسلام کو پھیلانے والے کام چھوڑ چکے ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں ارے ان کی شادیوں میں دیکھو رات بھر ناچتے یہ لوگ، ارے بالکل بے ڈھنگی قوم ہے یہ، رات میں 2 بجے لوگوں کو تکلیف دیتے۔ کون اسلام قبول کرے گا آپ کی شادی دیکھ کر؟ 2 بجے جب لوگوں کے گھروں کو تکلیف پہنچے گی، کسی کا بیمار باپ ہے، بوڑھا ہے، وہ پریشان ہوگا، کسی کو امتحان دینا ہے وہ پریشان ہوگا بچہ، تو کیا وہ آپ کے مذہب کو اچھا مانے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ بڑے برے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ یہ راتوں میں جاگتے ہیں، شادیاں ایسی بےہودہ قسم کی کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہماری خوشیاں، ہمارے غم، یہ دونوں معاملات کو دیکھ لیں کہ ہمارا اسلامی نظام ہے۔ جو قوم خوش ہوتی ہے اور جو قوم غم کی حالت میں ہوتی ہے اس وقت اس کا اپنا مزاج ظاہر ہوتا ہے۔ تو قوم مسلم کا مزاج ظاہر ہو رہا ہے، ناچ گانا باجے، عورتوں کو بلانا، میراثیوں کے سامنے نوٹ لٹانا، مسجد کے مؤذن صاحب کی تنخواہ 4000 6000، وہ پریشان اور نکال کر 50,000 روپے لٹا دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی حرام کی دولت ہے ان کی، کہاں سے لوٹ کر لاتے ہیں اور کیوں اس طرح سے لٹاتے ہیں؟ کیا یہ جواب دیں گے قبروں میں اپنی؟ یہ اسلام کے لیے نہیں ہے، یہ خواہش نفس کے پیچھے چلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ہمیں اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہیں جانا ہے، اسلام کے لیے زندہ رہنا ہے اور اسلام کے لیے موت کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کا سچا پیروکار بنائے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز کے قدموں کا واسطہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے معاملات کو درست فرمائے، ہند کی سرزمین پر اسلام کو پھر سے عروج عطا فرما۔ اے اللہ ہند میں اسلام کو پھر سے عروج عطا فرما، ہند کی سرزمین پر مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانخواہوں کی حفاظت فرما، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ہماری عورتوں پر، مردوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ سلطان الہند غریب نواز کا واسطہ ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اجمیر کے دربار میں جو نیک لوگ جمع ہیں اور جو اس وقت آستانے پر ٹھہرے ہیں، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی پھول چڑھا رہا ہے، کوئی نیک و کام میں لگا ہوا ہے، اے اللہ وہاں جو نیک کام ہو رہے ہیں مولا، ان نیک کاموں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور وہ وہاں پر جو غلط کام ہوتے ہیں مولا ان کاموں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ وہاں پر جو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، وہاں کے
लोग जो रह कर लोगों से पैसा लूट लेते हैं, छीना झपटी करते हैं, मार पीट करते हैं, गुंडा गर्दी करते हैं, उन मुजाविरों को हिदायत अता फरमा। मुजाविर जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, हत्ता कि सलातो सलाम पढ़ने वालों पर भी हमले करते हैं, इन मुजाविरों को सच्ची तौफीक अता फरमा। इन्हें मुशरिकों की दोस्ती से बचा, इन्हें मुशरिकीन और आरएसएस का पट्टू बनने से बचा, और इस्लाम की तरफ इनके दिलों को भी फेर दे, और इन्हें भी अहले सुन्नत में शामिल फरमा। इनके अंदर जो जरासीम गंदगी के पैदा हो गए, मौला इन जरासीम को मुजाविरों से दफ़ा फरमा दे। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।